السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی صورت کی تفسیر میں داخل ہو رہے ہیں جو قرآن کی دلہن کہلاتی ہے۔ سورۃ رحمان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہماری زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر سہولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ سورۃ رحمان قرآن مجید کی 55 نمبر صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی رحمت، جنت اور اس کی بے شمار نعمتوں کا بیان ہے۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی۔ مکی صورتیں عمومی طور پر توحید، آخرت اور اللہ کی قدرت پر زور دیتی ہیں، اور یہی مضامین سورۃ رحمان میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ صورت 78 آیات پر مشتمل ہے، جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیسی آیات بار بار دہرائی گئی ہیں جو دل کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اور ہر آیت کے بعد ایک سوالیہ انداز میں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں کو براہ راست خطاب کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں کما تثنیہ ہے جو دو مخاطبوں کو ظاہر کرتا ہے، انسان اور جنات۔ اس صورت کی فضا اور پیغام۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، قدرت اور بے پایہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر جنت کے انعامات تک ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ صورت ایک روحانی پیغام ہے، یاد دہانی ہے کہ ہم شکر گزار بنیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانیں۔ سورۃ رحمان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے اور ہمیں ہر لمحہ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ زندگی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اس کی عطا ہے، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اس کی عطا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اس کا عملی پیغام یہ ہے، ہر روز اپنے دن کا آغاز سورۃ رحمان سے کریں، ایک نعمت کو پہچان کر اس پر شکر ادا کریں، دوسروں کو بھی اس کی نعمتوں کا شعور دیں۔ ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں: اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور مجھے سورۃ رحمان کا صحیح فہم عطا فرما، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔